بلال احمد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مزید آپ کو سمجھانا مطلوب ہے اس کیس میں، جذباتی پن سے تھوڑا سا ہٹ کر، یعنی کہ ایک تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، میری خواہش ہو سکتی ہے، کسی تیسرے شخص کی خواہش ہو سکتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کیس میں ملزمان بری ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے سزائے موت ہو جائے۔ تو لوگوں کی ایک طرف خواہشات ہیں اور دوسری طرف قانون ہے۔ اب یہ قانون اور خواہشات میں فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کس کی فتح ہونی ہے اور کس کی شکست ہونی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جو قانون ہے، ظہیر کیس کا فیصلہ قانون کے مطابق ججز نے کرنا ہے۔ اور آج جو کچھ اس میں ہوا ہے، تو اب یہ کیس کس جانب رخ موڑ رہا ہے، کتنا عرصہ لگے گا، ضمانتیں ہوں گی نہیں ہوں گی، ایم ایل او سے متعلق کیا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگر ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں اور ظہیر یا شبیر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ کتنے عرصے پر محیط ہوگا۔ بار بار یہی وہ سوالات ہیں جو مجھ سے بھی پوچھے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے پوچھے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا آج اس کیس میں جو لیگل پوائنٹس ہیں اس کو مزید تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن یا اس میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں، اور پوری کوشش کروں گا کہ نہ آپ کی مرضی ہو، نہ میری مرضی ہو، نہ تیسرے کسی فرد کی مرضی اس میں شامل ہو، بلکہ جو قانون ہے، قانون کے مطابق کون کون سی چیزوں کے اندر آپشنز موجود ہوتے ہیں کورٹ کے پاس، ایکیوز سائڈ کے پاس اور مدعی مقدمہ کے پاس۔ ہم پیورلی اس کے اوپر بات کریں گے، ورنہ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے ایک فریق کہتا ہے کہ جی ملزمان کو باعزت بری کیا جائے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ جی سزائے موت تو پکی، اب بھی سزائے موت پکی ان کے نزدیک، اور ہر آنے والے دن کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ ظہیر گینگ جو ہے وہ بے نقاب اور گھیرا تنگ۔ پھر اگلے دن پھر دوبارہ سے کہتے ہیں، جب بھی اس کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے وہ کہتے ہیں اس بار بچ گیا اور اگلی بار نہیں بچے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی بار یہ کہتے ہیں کہ وہ بچ گیا اور بہت گھیرا تنگ ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ جو ریپ کے بارے میں جو ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی وہ دھڑام سے جو ہے وہ آ کر گر گئی ہے، اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ نے جو ایک ایسی عمارت جو کہ خلا کے اندر آپ نے بنا رکھی ہو اور بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہوں، اور وہاں آپ نے پلاٹنگ بھی کر رکھی ہو، اور جب لوگوں کو پوزیشن دینے کے لیے جائیں تو پتہ چلے کہ ایسی کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے، اور میں آپ کو ایک اور بھی اندر کی بات بتا دوں، آج آپ سے اگر دل کی بات ہو رہی ہے تو یہ بیشتر یوٹیوبرز حقیقت کو بھی جانتے ہیں اور سچ کو بھی جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اس کیس کی اینڈنگ کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ قانون کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا رہنا ان کے لیے ایشو نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کا فائدہ کہاں پر ہے، ان کی ویورشپس کہاں پر آ رہی ہے، ان کے ڈالرز کہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ شاید میرا خیال ہے، ایک میرا نقطہ نظر ہے، ایک اور نقطہ نظر میرے مخالفین کا ہے جو اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کا پورا حق ہے، لیکن جو مخالف پارٹی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یا مخالف پارٹی سمجھتے ہیں جو ان یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ یوٹیوبرز ان کے ہمدردی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ خام خیالی ہے اور یہ خوش فہمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اس طرف کے جو یوٹیوبرز ہیں جو جھوٹ گند بکواس، مطلب آپ دیکھیں آپ ان کی چیزیں دیکھیں کہ وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پر ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ نئی لڑائی یہ ہے، بہت سارے یوٹیوبرز ہیں ان کی ویورشپ کسی کی کم ہے اور کسی کی زیادہ ہے۔ جس کی ویورشپ زیادہ ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے دوسرے افراد سے اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کی ویورشپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرے، اور جن لوگوں کی ویورشپ وہاں کم ہونا شروع ہوئی ہے، آپ طویل عرصے میں دیکھیں کچھ عرصے کے اندر ان کی ویورشپ کم ہونا شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے، یعنی کہ جو اس بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی ہے، اور کمپین شروع کر دیا ہے واٹس ایپ گروپوں کے اندر، جہاں یہ ایک ساتھ ان کی جہاں یہ ساری کی ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، اس سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے باہر کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو اپنے واٹس ایپ گروپ سے نکالنا شروع کر دیا، اور جو پرسنل قسم کی چیٹ ہے، اب یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ کوئی خاص جو بھی کوئی خبر ہو، اطلاع ہو، تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ اب اس گروپ کا پارٹ بنا کے سب کے شیئرنگ کی جائے اور سب کو دی جائے، اب ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے، اور نئی جنگ یہ ہے کہ یار ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے تو صرف ہمارے پاس رہے، اور ہمارے جو اس نظریے کے حامی لوگ ہیں ان تک بھی نہ پہنچے، اور یہ پورا کی پورا ان کے اندر جو ڈالر سبسکرپشن ویوز کی جنگ ہے ان کے اندر خود وہ تقسیم ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ
یا تو واٹس ایپ گروپس، میرے پاس ساری اطلاع ہے. اور کون دے رہا ہے جی؟ بالکل اسی طرف کے لوگ دے رہے ہیں. اور سچی بات بتاؤں میں آپ کو، ہم نے تو اس کیس کو پرسنل نہیں لیا. کیوں پرسنل نہیں لیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کیس تو 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ہیں، لیکن جو کراچی کے لوگ ہیں، لاہور کے کچھ دوست ہیں یوٹیوبرز جو اس کیس میں اس طرف کھڑے ہیں، ہم نے ایک ساتھ بیٹھنا ہے، ہم نے ایک ساتھ کھانا ہے، ہم نے ایک ساتھ فیلڈ ورک کرنا ہے. تو ساری چیزیں جب ہم نے ایک ساتھ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تو ہوگا کہ دکھاوے کے لیے جو اس طرف کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ یار بلال سے بہت بڑی ان کی جو خرابی ہے یا بلال کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. بیسکلی ماموں بنانے والی گیم ہوتی ہے. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز دیکھا ہے، جیسے خواجہ اظہار الحسن اور جماعت اسلامی کے جو امیر تھے وہ ملے، بغل گیر ہوئے، کھانا بھی کھاتے ہیں. پھر آپ نے پیپلز پارٹی والے دیکھیں، ایم کیو ایم والے دیکھیں، نون لیگ والے دیکھیں، یہ سب دیکھیں، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں جب آپس کے اندر ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں، فیملیز کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے. تو یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جوش دلانے کے لیے، اپنی ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ یہ اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ جو یوٹیوب کے اوپر آنے والا جو ایک ٹاپک ہوتا ہے، یہ جو کرائسس پیدا ہوتا ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اپنے زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کی. تو کھل کے بات ہے، میں بالکل کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا، اب 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو میرا خیال ہے آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں، نہ میری رائے، نہ آپ کی رائے، نہ مخالف کی رائے. قانون کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور قانون کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ، ہم نے اس میں کہا تھا کہ ایک ایم ایل او اس کا انتہائی غیر ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جو لیگل ٹیم تھی ظہیر شبیر کی، انہوں نے بھی اس کو کہا. پھر جعفری صاحب نے بھی یہی کہا. جو جعفری صاحب اور ہماری رائے تھی وہی رائے پھر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے آرڈر کی بھی آ گئی. پھر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بچی کے ساتھ زیادتی مبینہ مغویہ کے ساتھ یا اس کی انسلٹنگ کرنے کے مترادف ہے اور یہ اس کو ایم ایل او نہیں ہونا چاہیے. آج جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی جو نکاح کی ویلیڈیٹی ہے اس کو تسلیم قرار دے دیا ہے. اور جو جج صاحب نے آج جو ریپ یا زنا کی جو سیکشن تھی اس کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جی، جب نکاح موجود ہے اور نکاح کے ہوتے ہوئے کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ ایک میاں بیوی کے اوپر ریپ کا کیس بنا سکتے ہیں، زنا کا کیس بنا سکتے ہیں، یہ ویسے ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ جو ریپ کی سیکشن ہے وہ عورتوں پر بھی ڈال دیا آپ نے. ایکیوز کے اوپر، مرد ایکیوز کے اوپر تو ڈالتے سمجھ میں آتا ہے، عورتوں کے یعنی کہ فیمیل کے اوپر بھی وہ ریپ کی سیکشن آپ نے ڈال دی. اور بجائے اس کے ظہیر تک رکھتے تو ایک بات الگ ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اس میں سب کو ڈال دیا. اس میں کیا سب سے بڑی جو چیز کی وہ اس میں دیکھیں، ڈی ایس پی سعید رند صاحب نے ایک، ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی ایک دباؤ ایک حد تک تھا اور انہوں نے اس کو برداشت کیا اور انہوں نے اغوا، ہیومن سمگلنگ، یہ ساری سیکشن ڈال دیں کہ یار عدالت کے اوپر ڈال دیں تاکہ کل کلا کو ہمارے اوپر یہ کیس نہ آئے اور ہمارے اوپر یہ نہ آئے کہ جی ہم نے جو ہے وہ سیکشن کو اڑا دیا. یہ خود کورٹ جو ہے وہ سارے سیکشن اٹھا دے گی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شاہ سے بڑھ کر وفادار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر جی ہم ہیں نا، ہم کس لیے کس دن کام آئیں گے، بس پروموشن دے دیں، گاڑی دے دیں، ہمارا ٹرانسفر اچھی جگہ کر دیں. یہ بیچاروں کی زندگی ہوتی. پھر آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر جو یونس صاحب تھے وہ کس طریقے سے، اور پھر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کئی دن پہلے سے کہ اس کورٹ کے جو پروسیکیوٹر تھے یا تو وہ واقعی بیمار ہیں یا بیمار کر دیے گئے ہیں، رخصت پر ہیں یا جبری رخصت پر کر دیے گئے ہیں، وہ نہیں پیش ہو رہے. ان کی جگہ پروسیکیوٹر صاحب خود آ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر صاحب، اور اس میں غیر معمولی طور کے اوپر اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اب ان کا ذاتی طور پہ کیا انٹرسٹ ہے وہ جانتا ہے یا ان کا خدا جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر طریقے سے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں معاملہ چل رہی ہیں. اور جو سندھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ، اور سچی بات ہے یہ سندھ گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں 16 17 18 سال سے ان کو سب کو جانتے ہیں. کتنے پروسیکیوٹر جنرل آئے جو اب سینیٹرز بھی ہیں، سب کے بارے میں ایک ایک جانتے ہیں. کون کہاں سے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، کس کا کہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے، کس کی ڈور کہاں سے ہلائی جاتی ہے، یہ ان کا کچھا چھٹا جتنا بھی ہے نا وہ سارا ہمارے علم کے اندر ہوتا ہے. ہمیں سب پتا ہوتا ہے کہ کیا کون کیا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. اچھا، اب اس میں بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو کورٹ نے جو زنا کی جو سیکشن تھی اس کو تو اڑا دیا. اب ایک دلچسپ اور ایک قانونی نکتہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. عین ممکن ہے کل یہ کورٹ فیصلہ کر دے یا آنے والے وقت کے اندر یہ ایک بڑا پوائنٹ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. وہ کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو عدالت ہے نا اے ڈی جے 7 ایسٹ، یہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے یا خصوصی کورٹ ہے جس کے اندر ریپ کے بارے میں دا ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل کی جو قانون ہے اس کے تحت یہ ٹرائل کر رہی ہے. لیکن
لیکن اگر یہ سیکشن جو ریپ اور زنا کی ہے یہ اے ڈی جے صاحب نے خود اڑا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیشل لا کے تحت اب ٹرائل نہیں رہا۔ آپ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر یہ سیکشن خود کورٹ نے اڑا دی ہے یا ختم کر دیا ہے، حذف کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سیکشن کے ساتھ ہی جو خصوصی ٹرائل کورٹ کا جو دائرہ اختیار تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ختم ہو گیا ہے تو اس کو ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا بھول جائیے کہ یہ دائرہ کار ختم ہوا، تو اب یہ ٹرائل کہاں چلنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی یہ نارمل جو لا ہے اس کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس جو ہے وہ چالان کے ایکسیپٹنس اور دیگر چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی جو ہدایت ہے، اس وجہ سے عین ممکن ہے کہ اے ڈی جے صاحب، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہی ڈی جے صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر اس میں چلان کی اسکروٹنی اور دیگر چیزوں کو تھوڑا سا سم اپ کر کے اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دے۔ اب پھر اب ایک اور چیز آئی ہے، میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ ایم ایل او کے حوالے سے جو آرگیومنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو باہر آ کر ظاہر ہے کہ کچھ اور اندر کچھ، جو اندر وہ باہر نہیں، جو باہر وہ اندر نہیں، ایم ایل او کرانے سے متعلق آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ اگر آپ گوگل سرچ ماریں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب لاہور کے جج رہے ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں، ان دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں۔ انہوں نے، ان کی ایک ججمنٹ ہے یہ ریپ کے کیسز میں، زیادتی کے کیسز میں ایم ایل او کب ہونا چاہیے۔ تو آج جو کورٹ ہے اس میں خاصا وضاحت کے ساتھ وہ ججمنٹ ڈسکس ہوئی ہے۔ آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ وہ ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ وہ ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ 3 کنڈیشنز ایسی ہیں جب آپ ایم ایل او کروا سکتے ہیں۔ 3 کنڈیشنز ایسی ہیں جب آپ ایم ایل او کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ زیادتی کا معاملہ تازہ ہو اور ڈاکٹر کو محسوس کرتا ہے، ڈاکٹر کے فوری طور کے اوپر جا کر آپ ایم ایل او کروا لیں۔ نمبر 2 خون، مطلب ایسا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہو اور اس میں ابھی پرابلم چل رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ یہ ابھی کچھ ہوا ہے 48 آورز کے اندر، تب آپ کرا سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ جی ایک سوجن کا عمل ہو، یعنی کہ وہی معاملہ کہ جی 24 آورز جو ہے اس کو ہوئے ہوں یا 48 آورز ہوئے ہوں، اسی مابین چیز ہو سکتی ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ 3 پوائنٹس ایسے بتائے ہیں کہ اس موقع پر آپ یہ جو ہے جتنا ایم ایل او کروانا ہو سکتا ہے یہ کروایا جا سکتا ہے۔ ادروائز اگر 48 آورز گزر جائیں تو اس کے بعد پھر ایم ایل او کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کورٹ میں جو ظہیر کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے یہی سب چیزیں بتائی ہیں اور یہی کہا ہے کہ دیکھیے کہ چونکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لڑکا اور لڑکی کی علیحدگی، مینز کہ ان کو سیپریٹ کیے ہوئے، بجائے اس کے وہ عدالت نے کیا ہے یا جس طریقے سے بھی ہوا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب بنتا نہیں ہے کہ آپ ایم ایل او کروائیں۔ اب ایم ایل او کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصحیح کر رہے ہیں یا اس کو مزید ڈسارٹ کر کے اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کی تھی، اور ایک بلکہ ایک کمنٹ آیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ بلال آپ نے کہا تھا کہ جی چلان جو ہے وہ اٹک گیا ہے اور راستے میں ہو گیا، تو اس سے کیا فیوچر؟ اب یہ ساری چیزیں دیکھیے، ہم نے یہ کہا تھا یہ سیکشن ایڈ کرنا پروسیکیوشن کی بڑی غلطی ثابت ہوگا، اور یہ سیکشن کا ایڈ کرنا ہی اس کیس میں ان کے خلاف چلا جائے گا۔ یہی بات ہم نے کی تھی، یہی بات جب بھی چلان کے اندر آ رہی تھی، اور آپ اس بات کی گواہ ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیکشن کا ایڈ کرنا یہ اس خود ان کے اگینسٹ چلا جائے گا، اور یہ ایک ایسا جانے کے بعد جو ہے معاملہ ویسے ہی جو تھوڑا بہت کیس ان کا بنتا تھا وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو اب یہ سچویشن آپ کی کلیئر ہو رہی ہے۔ باقی جہاں تک دیکھیے میری بات سنیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں گواہ نے، نکاح خواہ نے، تیسرا کوئی بندہ آ گیا، ظہیر کا کوئی تیسرا بھائی آ گیا، شبیر کا کوئی تیسرا بھائی آ گیا، فلاں نے یوٹیوب کے اوپر آ کر یہ کہہ دیا، فلاں نے یوٹیوب کے اوپر یہ دکھا دیا، فلاں نے یہ بتا دیا، یہاں سے چلے اور وہاں پہنچے، یہ سب چیزیں عدالت کے باہر ہیں۔ یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی عدالت کے باہر ہو رہی ہے، انٹل انلیس کہ ان میں سے کوئی یوٹیوبر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ مخلص ہے، وہ اپنی ساری کی ساری تحقیقات اور تفتیش لے کر خود عدالت میں نہ چلا جائے، یا پروسیکیوشن کے حوالے نہ کرے، یا مدعی مقدمہ یا پھر ایکیوز کے وکیل کو نہ دے کہ جی یہ لیجئے، یہ میرے شواہد ہیں اور یہ ثبوت ہیں،
لہٰذا اور آئین پاکستان والے صاحب بھی جی جو اس کیس میں آئے تھے کہ یہ کیس آئین پاکستان کے تحت چل رہا ہے، آئین پاکستان کیا ہے، سی آر پی سی کیا ہے، ان کو بھی کچھ پتا نہیں تھا. تو اب کیا ہے، اب چیزیں آپ کی کلیئر ہو رہی ہوں گی کہ اب کوئی بھی ایک ایسا یوٹیوبر جو ہمدردی ظاہر کر رہا ہے اس طرف وہ کوئی بھی آگے آ کر عدالت میں کچھ ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ تیار تو چھوڑیے، چونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ فیک آ کر ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. یہ ایک کے بعد کچھ خواتین ہیں، کچھ مرد ہیں، وہ آ کے ایک کو جوڑتے ہیں یہاں سے، جیسے تارا یہاں سے چلا، یہاں سے چلا، اور یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آ کے بیان کر دیتے ہیں. ایک کے بعد دوسرے جو ویلاگ کے اندر وہ الزام لگاتے ہیں، پھر دوسرے والا تیسرے کو الزام لگانے کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور جھوٹ کے جو ہے وہ پلندے کے پلندے جو ہے وہ بنا رہے ہیں. دیکھیے میری کل کی بات ہے، بلکہ کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک بہت ہی اہم شخصیت اور کہہ لیجئے کہ کچھ وزرائے اعظم اور منسٹرز کو ہٹانے میں، عدالتی فورمز کے ذریعے عدالتی احکامات کے ہٹانے میں ان کا بڑا کردار تھا، بڑی شخصیت اہم. اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، ڈیفینیٹلی میرا ہائی کورٹ میں ڈیلی جانا ہوتا ہے، وہ ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا یار یہ کیس ہے، کیا گرفتاری ہو سکتی ہے ظہیر کی، کیا فیصلہ ممکن ہے؟ طاہر بٹ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیے جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی جب کیس کو پورا اسٹڈی کیا ہوا تھا اور بیٹھ کے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ یار سوائے اس کے کہ اب اگر مبینہ مغویہ آج بھی اسی بات پر قائم ہے کہ اس نے شادی کی اور وہ آج بھی اپنے بیانات پر قائم ہے، تو پھر اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے سب کیسز میں، ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب طاہر بٹ آپ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ خواہش میری، آپ کی، طاہر بٹ صاحب، بلال کی خواہش کو چھوڑ دیجئے، یا تیسرے فریق کی خواہش کو چھوڑ دیجئے، یہ قانون ہے. اگر 364 کڈنیپنگ کا چارج اگر ابھی تک رکھا گیا ہے، کڈنیپنگ کا چارج ہے جو نان بیلیبل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. نان بیلیبل آفینس ابھی بھی اس کیس میں ہے، اور وہ ہے 364 کا، کڈنیپنگ کا. اب یہ کورٹ مناسب سمجھتی ہے یا سمجھے گی جو آرگیومنٹس دیے گئے ہیں کہ واقعی کڈنیپنگ ثابت ہوتی ہے، تو کورٹ سمجھے گی تو ظہیر کی ضمانت جو ہے وہ کینسل کر سکتی ہے، شبیر کی کینسل کر سکتی ہے. ادروائز کورٹ یہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ اگر نان بیلیبل آفینس موجود ہے، لیکن نان بیلیبل آفینس یعنی کہ ناقابل ضمانت آفینس، یعنی کہ شک جو ہے وہ موجود ہے، لیکن کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شک بنتی نہیں ہے اور اس میں اغوا ثابت نہیں ہو رہا، تو کورٹ نان بیلیبل آفینس ہونے کے باوجود، یہ سیکشن ہونے کے باوجود، ضمانت جو ہے وہ منظور بھی کر سکتی ہے. یہ بہت کلیئر سی چیز ہے. تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اے ڈی جے صاحب ان کی بیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں کل اور انہیں جیل بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قانون یہ کہتا ہے، تو یہ پری اریسٹ بیل ہے. پری اریسٹ کا مطلب ہے ضمانت قبل از وقت گرفتاری ہے، یعنی کہ ملزمان نے گرفتار ہونے سے پہلے ضمانت کرا لی. تو عین ممکن ہے کہ اگر ان کی گرفتاری، اگر کل ان کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے اور انہیں جیل بھیجا جاتا ہے، تو اسی عدالت میں بعد از گرفتاری، یعنی کہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی اب پہلے ان کی ضمانت نہیں بنتی تھی لیکن اب بن سکتی ہے، تو وہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ضمانت بھی ہو سکتی ہے، یا 15 دن کے بعد ہو سکتی ہے، یا 10 دن کے بعد ہو سکتی ہے. تو وہ ضمانت کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ جس نوعیت کا چلان ہے. اور آج جج صاحب نے، وقاص بھی وہاں پورا دن موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جج صاحب نے جب چلان کو پڑھا ہے تو انہوں نے بھی حیرت کا اندازہ کیا کہ یار یہ کیسا چلان ہے. ایک مبینہ مغویہ خود کہہ رہی ہے کہ جی وہ خود گئی، ساری چیزیں ہوئیں، پھر اس کا سٹیٹمنٹ ہے، پھر اس کے بیانات ہیں، پھر ساری کی ساری چیزیں ہیں، 164 لاہور کے اندر ہے، پھر جسٹس محمد جنید غفار صاحب کی عدالت میں پورا کی پورا جو ہے وہ خاکہ موجود ہے، پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چلا گیا ہے. تو سارا جانے کے بعد یعنی کہ 9 صفحے چلان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پسند کی شادی کا معاملہ ہے، بچی نے خود بیان دے دیا، سارا کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، اور آخر میں آ کے پروسیکیوشن نے کہنے کے اوپر جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جی اس کے اوپر یہ سیکشن لگتی ہیں اور یہ ایڈ کرا دیا گیا. پھر وہی والی بات کر رہا ہوں، ایک ہے قانون، ایک ہے میری مرضی، آپ کی مرضی، یا مخالفین کی مرضی، یا فریقین کی مرضی. قانون نے اپنا راستہ لینا ہے، اور قانون بہت کلیئر ہے. قانون یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے بیشتر کیسز میں
عدالتیں فوری طور کے اوپر جو مبینہ مغویہ ہوتی ہے اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہیں اور اس کو جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو جانے کی پرمیشن دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس کیس میں جو ٹرائل کورٹ ہے یا مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے مبینہ مغویہ کا 164 نہیں لیا, کیونکہ شاید میرا خیال ہے, ہم اس کو کھل کر نہیں کہہ رہا, I'm not sure کہ کیوں نہیں لے رہی, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ تو عدالت نے ہی بتانا ہے. لیکن اگر مغویہ کا بیان ہو گیا, جیسا کہ اس سے پہلے اسی کیس میں جو گینگ 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 کہہ کر پکارا جاتا تھا نمرا کاظمی کا, نمرا کاظمی نے بھی یہی کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے. تو کورٹ نے کیا کہا, حالانکہ اس کی ایج بھی 17 سے 18 تھی نا, مطلب مینس کہ انڈر ایج تو ہوئی نا. سندھ جو چائلڈ پروٹیکشن میرج ایکٹ جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, اس کے تحت بھی تو انڈر ایج ہوئی نا, وہ 18 سال تو ڈکلیئر نہیں تھی نا, 17 سے 18 تھی. لیکن عدالت نے, یہی کراچی کی عدالت نے اس لا کے ہونے کے باوجود لڑکی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بڑا یعنی کہ اس کا احترام کیا, اور اس لڑکی کا سٹیٹمنٹ لینے کے بعد اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پروسیکیوشن کا ایک بڑا کردار ہے, اور وہ کیوں ہے آپ بھی سمجھتے ہیں, ظاہر ہے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ ایم ایل او اور ضمانت, یہ کل دونوں چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں. اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو اٹ مینس کہ ایم ایل او ڈسمس ہو گیا, اور اگر ضمانت ہو جاتی ہے اور نکاح کی ویلیڈیٹی ہے تو اٹ مینس کہ ظہیر کی جو اپلیکیشن ہے کہ وہ اپنی اہلیہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے, اٹ مینس کہ جی وہ ملاقاتیں پھر شروع ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے. تو یہ چیز ہے جو خاکہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو ہر چیز میرا خیال ہے کہ جذبات سے نہیں سوچنا چاہیے. ابھی بھی کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کے لوگ دیکھیں, میں سچی بات ہے, اور صرف پیسہ, صرف طاقت, پیسہ اور بدماشی اور کچھ نہیں. غلام حیدر نے کہا ٹھیک ہے, بالکل یہ بات, اس کے علاوہ تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی نا. اگر نمرا اور شاہ رخ کے اندر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, نمرا اور شاہ رخ کے اندر یہی نظر آیا کہ لڑکا جو ہے وہ اس میں پیسے والا تھا. نمرا کی فیملی کیسی تھی آپ کو پتا ہے, اور وہاں پر وہ کمپرومائز بھی ہو گیا, انڈر ایج بھی چلا گیا, گینگ بھی ختم ہو گیا, ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہاں پر چونکہ معاملہ یہ ہے کہ ظہیر کی فیملی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مالی طور کے اوپر بہت اچھا نہیں ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بنتا دکھائی نہیں دیتا ہے. اس میں ظاہر بات ہے, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو میں نے اب تو میں نے بھی عدالت کے اندر سارے کے سارے ثبوت پیش کر دیے, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو میرے پاس جو ان لوگوں کی چیٹ ہیں واٹس ایپ کے اندر, ساری کی ساری چیزیں ہیں, وہ سارا میرے پاس ڈیٹا کی ڈیٹا موجود ہے. اور ایک وقت خاص آئے گا تو میں اس کو ڈسکلوز کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں وقت سے پہلے کبھی بھی کچھ چیزوں کو نہیں بتاتا کہ جی معاملہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو خبر پکنے دیں, جب خبریں پک کر سامنے آئیں گی تو پھر ساری چیزیں لے لیں گے. اچھا جی, اب آپ کے سوال لے لیتا ہوں, اور سوال برائے کرم جو آپ نے اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ فوری طور کے اوپر پوچھ سکتے ہیں. سر جسٹس جنید غفار نے اپنی مرضی سے فیصلہ دی. ہاں, یہ میں آپ کو بتا دوں پازیٹیو, بالکل یہ بات ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل سندھ ہیں فیض ایچ شاہ, علیشہ آپ کا بھی لیتا ہوں بھائی, 164 کا کیا ہوگا میں لیتا ہوں. وہ سپریم کورٹ اگر جسٹس محمد جنید غفار صاحب کے آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کر دیتی نا, اور یہ کہتی کہ جی یہ کراس یعنی کہ اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم اور نئے سرے سے ہوگا, پھر یہ کیس بالکل میرٹ ہوتا اور ہم اس پہ بات نہ کرتے. ٹھیک ہے, ابھی تک جسٹس محمد جنید غفار صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس میں جو کورٹ آف کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کیا اور اس پہ عدالت نے محسوس کیا ہے کہ جی کنٹیمپٹ بنتی ہے, اسی لیے جو پروسیکیوٹر جنرل سندھ ہیں فیض ایچ شاہ, ان کو توہین عدالت کے نوٹسز ہیں. اب جہاں تک علیشہ نے پوچھا ہے کہ 164 کا کیا ہوگا, تو 164 میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اب عدالت نے یہ طے کرنا ہے کہ پہلے اس سیکشن کے ہٹائے جانے کے بعد, اچھا جی بس پری کا 164 عشاء کہہ رہی ہیں, بتا دیتا ہوں جی. اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ سیکشن ہی ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں تھی تو پھر تو یہ چلان ہی جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس جانا چاہیے. لیکن اگر یہ چلان اے ڈی جے صاحب کی مرضی کے فیصلے کے مطابق, یعنی کہ جو ڈائریکشن آئی ہے ڈی جے صاحب کی اس کے مطابق خود سنتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
اب اس میں باختیار ہیں کہ جی وہ اس کیس کے اندر جا سکتے ہیں لے کر اور اس میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اب لیکن دیکھیں رائے 164 ہونا چاہیے ٹھیک ہے, لیکن اب یہ فیصلہ تو کورٹ نہیں کرنا ہے نا کہ 164 ہو یا نہ ہو. تو میرے کہنے کے اوپر یا آپ کی خواہش کے اوپر تو نہیں ہوگا. پھر میں کہتا ہوں کہ جی خواہشیں ہماری بھی ہیں, آپ کی بھی ہیں, مخالفین کی بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے عدالت کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. لڑکی اپنی مرضی سے گئی, ماس کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی جو بیل کے ہونے کے چانسز ابھی نہیں تو بعد میں وہ اس لیے ہیں کہ لڑکی کا اپنا سٹیٹمنٹ موجود ہے. حسن نقوی کہہ رہے ہیں جی چھوڑے جی 164 ہوگا, حیات کیا آ جا رہا ہوں. عدیلہ کہہ رہے ہیں جی لائف کیوں نہیں آ رہے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں جی, ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کے ساتھ آتے ہیں اور ان سے گپ شپ ہوگی. اور آپ کو پتا ہے جعفری صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. بنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کیا یہ کیس لمبا, حیات دیکھیے ہر چیز ممکن ہے اور پاکستان ہے, پاکستان میں تو ہو سکتا ہے. ابھی تک ثاقب نثار صاحب جو شراب انہوں نے بازیاب کی تھی, جو شہد بن چکا ہے, زیتون بن چکا ہے, اس کا فیصلہ نہیں آیا. انہی عدالتوں کے اندر وہ کیس ہے. میڈیکل کو کیوں چیلنج نہیں کیا جا رہا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میڈیکل کو کیوں چیلنج نہیں کیا جا رہا. اب اس میں چونکہ میرا خیال ہے کہ وہ لیگل ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ جی اس کو چیلنج نہیں, ابھی وقت نہیں ہے. اگر ظہیر گرفتار اس کا دعا کا بیان ہوگا 164 این ممکن ہے جی. سی ایس پی کہہ رہے ہیں کہ اگر ظہیر گرفتار ہو جاتا ہے تو کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہوگا مبینہ مخفی کا, تو این ممکن ہے جی اس کے بعد اس کا سٹیٹمنٹ لے لیا جائے. لیکن یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, ہم نے یا آپ نے نہیں کرنا. آپ کے خیال میں کیا فیصلہ, دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کیس کے بارے میں کیا ہوا, پازیٹیو کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. فریال عالم کہہ رہے گڈ ورک, تھینک یو جی, بہت شکریہ. میڈیکل بورڈ میں ظہیر کی طرف سے سو اینڈ سو اور سچ یہ آواز بلال بھائی, بہت شکریہ جی. سندھ میں ہر چیز ممکن ہے, بالکل جی ہر چیز ممکن ہے. بلال بھائی باقی جو دفعات ہے ان کا کیا بنے گا پلیز بتا دیں. شہاب کہہ رہے ہیں لا کے مطابق تو یہ کیس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا دکھائی نہیں دے رہا. فیصلہ عدالتوں کا ہے, عدالتوں نے کرنا ہے. 1 مہینے میں کریں, 2 مہینے میں کریں, 1 سال میں کریں, 10 سال میں کریں, عدالتوں کا ہے جی. اوورسیز والے سچ اور جھوٹ کے بیٹر ہوریا کہہ رہے ہیں جی فیصلہ چاہتے ہیں. ہاں دیکھیں جو بھی فیصلہ ہو سچی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے حق میں ہو یا اس کے حق میں ہو. جو بھی فیصلہ ہونا ہے کسی فریق کے حق میں, میرا خیال ہے جی سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ہونا چاہیے, کیونکہ سپیڈی ٹرائل ہوگا تو لوگوں کے اعتراضات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. بلال بھائی اپوزٹ پارٹی دیکھیں یہ مٹھائیاں بانٹنے دیں جی, میں آپ کو بتاؤں. اور حسن کہہ رہے ہیں زیب اچھا جی ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ سے تھوڑی دیر کے بعد لائیو دوبارہ سے آتے ہیں اور 2-4 چیزیں اس کے اندر ڈسکس کرنی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو بیسک چیزوں کو سمجھا دوں اور تاکہ آپ جو ہے وہ ہاں جی بالکل سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے بارے میں جو بھی رائے آ رہی ہے آپ کی بالکل درست ہے جی. کنفیوزڈ اینڈ کنفیوزڈ, اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی گراؤنڈ ہے, نہ کچھ ہے, نہ تیاری ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور صرف بکلاٹ کا معاملہ ہے جی. لڑکی کو قید کب سے فوز العظیم کہہ رہے ہیں رہائی ملے گی, یہ سوال تو جی ہم معزز عدالت پر چھوڑتے ہیں کہ جی کب آخر اس کو رہائی ملے گی, یا اس کے ساتھ بھی وہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہی جو انہوں نے ایک نان مسلم کو کے ساتھ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے, اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے رات میں. پازیٹیو آج آپ کی بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میڈیا ٹاک جی کہنا تھے جی سو کالڈ قسم کے ان کی تو چیزیں ہیں ابھی سامنے آئیں گی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, چلے جاتے جاتے بتاتا ہوں, جو میرے خلاف جن لوگوں نے پریس ریلیز نکالی سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور جو موم بتی مافیا والی جو آنٹیاں ہیں, ان کی میں آپ کو ایک چلے اندر کی بات بتاتا ہوں, 1-2 منٹ میں اس کو کلوز کرتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, یہ موم بتی مافیا کی جو آنٹیاں ہیں نا, ان کی ہیں این جی اوز, اور یہ جو این جی اوز ہیں یہ چلاتے ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وفاقی حکومت نے ان موم بتی کی آنٹیوں سے یہ کہا ہے کہ آپ بتائیں جی آپ کا فنڈ کہاں سے آتا ہے, آپ کے پاس کہاں سے کتنا آتا ہے, اور یہ جاتا کہاں پر ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ موم بتی مافیا جو آنٹیاں ہیں
انہوں نے وفاقی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں، اور آج عدالت نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کے اندر آپ جواب جمع کرائیں۔ ان محمدی جو آنٹی ہے، مافیا ہے، ان میں سے کوئی جواب جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ سارا کے سارا یہ بجٹ ان کا کہاں سے آتا ہے، فنڈنگ کون سے ملک سے ہوتی ہے، یہ کہاں سے پیسے لیتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پورے یورپ سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ جو ایک خاتون تھی جن کے بارے میں نے بتایا تھا، جو مسلم سے جو غیر مسلم کرنے میں ان کا بڑا کردار، ان کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر بتاؤں گا کہ انہوں نے تو ایک ایسا چرچ بھی بنوایا جو کہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں تھا، یعنی کہ خواجہ سراؤں کا جو ہے وہ ایک مصنوعی قسم کا جو ہے وہ بنا کر ایک مذہبی عبادت گاہ، اور اس سے بھی سنا ہے کہ یورپ سے بڑے ڈالر کمائے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو یہ سارے ایک ساتھ ملیں گے، جتنے جو ہے نا یہ سارے کے سارے آپ کو یہ سارے کی ساری موم بتی مافیا ایک جگہ ملے گی۔ آج یہ ایک جگہ پر فنڈنگ کہیں کر رہے تھے سلام متاثرین کے لیے، تو وہاں بھی یہ سارے کے سارے ایک جیسے تھے، اور ایک ہی جیسی باتیں ہوتی ہیں ان کے، کیونکہ ان کے سب کی جو ڈوریں ہیں نا وہ ہلتی ہیں یورپ سے، ان کو ملتے ہیں وہاں سے پیسے، اور انہوں نے اسی طرح کے کیسز کو لینا ہوتا ہے، اور پارٹیز گھیرتے ہیں یہ لوگ، پھر اس کے بعد ان کے جو مذہب کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ گھیر کر پھر یہ یورپ کے اندر جا کر ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور وہاں سے رپورٹ پیش کر کے وہاں سے کماتے ہیں ڈالر۔ اسی لیے ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار کسی طریقے سے مسلم سوسائٹی کو پروٹیکشن نہیں دینی انہوں نے، بلکہ یورپین جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے انہوں نے۔ اب یہاں سے جو مسلم سے جو غیر مسلم ہو گیا، یا کسی کو کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی وہ مسلمان ہو گیا، تو اب ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو ہے دیکھیں زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے کسی کو، پھر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر میڈیا کا ایشوز کرتے ہیں، پھر یہ مظاہرے کرتے ہیں، پھر یورپ سے فنڈنگ لیتے ہیں، پھر اس فیملی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ قسم کے وکیل مل جاتے ہیں، تو یہ سارا کی سارا گیم کر کے پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی مذہب کی تبدیلی کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اربوں خربوں روپے جو ہے اس کا ایک پورا کے پورا چینل ہوتا ہے، وہاں سے یہ مال کماتے ہیں اور لوٹتے ہیں اور پھر اس حساب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے آپ کو جو ہے وہ ایک ساتھ ملتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر بھی، کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں۔ تو اب سے چند لمحات کے بعد لائیو سیشن کریں گے اور ڈیٹیل کے اندر آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے، تو انشاءاللہ چند لمحات کے بعد دوبارہ سے ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔